درود شریف پڑھ لیجیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے جو محبوب حقیقی کا کلام ہے. جیسے میرے رب کو صداقت ہے ایسے ہی میرے رب کے کلام کو صداقت ہے. دنیا میں کلام ہے تو صرف دو ہی کلام ہے، نہیں تو سب بکواس ہے. پہلا کلام اللہ کا کلام ہے، دوسرا کلام رسول اللہ کا کلام ہے. اگر اور کلام ان دونوں کلاموں سے ملتے ہیں تو کلام ہے، نہیں تو وہ کلام نہیں. کہے وہ توریت اور زبور ہی کا کیوں نہ. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے ہاں مکرم اور معظم وہی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے. وہی مکرم ہے، وہی معظم ہے، وہی مومن ہے، وہی کاملین ہے، وہی عارفین ہے، وہی صادقین. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے بڑا کرم اس کا یہ کہ ہمیں ایمان والا بنایا. مگر میرے عزیزو، ہمیں ایمان والا بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں. یہ میرے عزیزو، ہم کسی رسی سے بندھے ہوئے ہیں، ہم کسی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. کافر آزاد ہوتا ہے، مشرک آزاد ہوتا ہے، یہودی آزاد ہوتا ہے. مومن کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. یہ رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے، یہ زنجیر سے بندھا ہوا ہوتا ہے. جو آزاد ہوتا ہے اس کی مثال بابل کتے کی سی ہوتی ہے کہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے پیتا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. ہم کسی رسی سے بندھے ہوئے ہیں، ہم کسی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. جب ہمارے گھروں میں گائے اور بکری ہوتی ہے، اگر وہ رسی سے بندھی ہوئی ہے تو گائے اور بکری بھی محفوظ ہے اور ان کا دودھ بھی محفوظ ہے. اور اگر وہ رسی سے بندھی ہوئی نہ ہو تو نہ گائے اور بکری محفوظ ہے، نہ ان کا دودھ محفوظ ہے. کہ میرے عزیزو، ہم کسی رسی سے بندھے ہوئے، ہم کسی زنجیر سے بندھے ہوئے. ہم کون سی رسی سے بندھے ہوئے ہیں؟ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی سے بندھے ہوئے ہیں. ہم شریعت مطہرہ سے بندھے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ سے باندھ دیا ہے. اگر ہم شریعت مطہرہ پر عمل کرتے رہے تو ہم بھی محفوظ اور ہمارا ایمان بھی محفوظ. اگر شریعت مطہرہ کو توڑ دیا، شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیا تو نہ ہم محفوظ ہیں، نہ ہمارا ایمان محفوظ ہے. مسلمان باغی نہیں ہوتا، کافر باغی ہوتا ہے، مشرک باغی ہوتا ہے، یہودی باغی ہوتا ہے. مسلمان باغی نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. ساری قومیں خداوند قدوس کے ساتھ بغاوت کرتی ہیں، خداوند قدوس کے ساتھ مخالفت کرتی ہیں. مومن نہیں کرتا ہے، یہ اپنے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے.
اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اللہ نے ایمان والا بنایا۔ اب ایمان والا ہونے کا فائدہ تبھی ہے تب ہم شریعت مطہرہ پر سختی سے عمل کریں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے جمے رہیں، پھر ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی ہو جاتی ہے۔ نہ نام کے مسلمان ہیں، زندگی کافر اور مشرکوں والی ہے کہ جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ یہ مثال تو ایک باغ کتے کی سی ہے کہ ایک راستے میں کہیں باغ کتا پڑا ہوا ہے، اس کو اس کا نفس ستاتا ہے، اس کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، وہ اپنی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے کہیں دائیں بائیں کسی گلی کوچے میں جاتا ہے، اور گلی کوچے میں جا کر کسی مکان کا دروازہ کھلا پاتا ہے اور ڈائریکٹ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مکان کے اندر جا کر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پتیلی ہے یا روٹیوں کی ٹوکری ہے یا کھانا کھانے کے پلیٹ ہے، اس کو تو اپنا نفس پورا کرنا مقصود ہے۔ ہانڈی میں منہ ڈالے گا، روٹیوں کی ٹوکری میں منہ ڈالے گا، پلیٹ میں منہ ڈالے گا، اپنا نفس پورا کرے گا، سب کو خراب کرے گا، کھلائے گا۔ آخر ایسا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہی ہو کہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، جو چاہتا ہے چک چک بک بک کر دیتا ہے، یہ مومن کی زندگی نہیں۔ میرے عزیزوں، ناصحانہ طور پر عمل کے اعتبار سے صرف میں 2 باتیں بتلانا چاہتا ہوں، تقریر و واعظ نہیں، صرف 2 باتیں بتلانا چاہتا ہوں جن کی بڑی ثواب اس دور کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم تلوار لے کر جہاد میں نکل جاؤ، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم تسبیح لے کر مسجد کی کونے میں بیٹھ جاؤ، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم پہاڑوں میں غاروں میں چلے جاؤ۔ کہ اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ تو میرے آقا مدنی نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیری پرہیزگاری میں نجات ہے۔ جیسا تیرا تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، ویسا تیرا نجات کا معاملہ ہے۔ میرے عزیزوں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں بلا حساب کتاب کے چھوٹ جاؤں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلا حساب کتاب کی جنت میں چلا جاؤں۔ یہ میرے عزیزوں، ایسے وہی ہو سکتے ہیں جو تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے ہیں کہ بلا حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں۔ جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہیں، حلال اور حرام کو پہچاننے والے ہیں، حلال پر عمل کرنے والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، وہی ہیں وہ لوگ جو بلا حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ جس کی خواہش ہو کہ میں جنت میں بلا حساب کتاب کے جاؤں، محشر کی شدت میرے اوپر کم رہے، عرش کا سایہ ملے، ان کو چاہیے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ میں 2 باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہماری زبان ہے جس سے ہم بولتے ہیں، دوسرے ہماری یہ نظر ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ زندگی میں دونوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ جیسے گھر کا چراغ ہوتا ہے، گھر میں بلب اگر صحیح ہے تو روشنی ہے، اور اگر بلب فیز ہو جائے تو کیا ہے میرے عزیزوں؟ اندھیر ہے۔ اندھیر اسی طریقے سے دل کا چراغ آنکھیں ہیں، اگر یہ آنکھیں صحیح ہیں تو دل روشن ہے، اگر یہ آنکھیں صحیح ہیں تو دل میں نور ہے، اور یہ آنکھیں خراب ہیں تو دل میں اندھیر ہے، اس کا بلب فیز ہے۔ ہر گھر کا چراغ ہوتا ہے، اے مومن تیرے دل کا چراغ تیری آنکھیں۔ اگر تو یہ چاہے کہ تیرے دل میں روشنی پیدا ہو، تو یہ چاہے کہ تیرے دل میں معرفت کا نور پیدا ہو، تو یہ چاہے کہ میرا دل اپنے محبوب سے جڑے، تو تجھ کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت رکھے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ بد نظری کے شکار ہیں اور اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی نظر صحیح ہے اس کا دل صحیح ہے، جس کا دل صحیح ہے اس کی روح صحیح ہے۔
جس کی روح صحیح ہے اس کا ایمان صحیح ہے، جس کا ایمان صحیح ہے اس کا عمل صحیح ہے، اور جس کا عمل صحیح ہے وہ مقبول ہے۔ جس کی نظر خراب ہے اس کا دل بھی خراب ہے، جس کی نظر خراب ہے اس کا دل بھی خراب ہے، جس کا دل خراب ہے اس کی روح بھی خراب ہے۔ جب اس کی روح خراب ہے تو اس کا ایمان بھی صحیح نہیں، جب ایمان صحیح نہیں تو پھر میرے عزیزو عمل صحیح کہاں سے ہوگا؟ ان آنکھوں کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ انسان کہتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں ادھر ادھر خیالات جاتے ہیں، چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت رکھے۔ جب انسان بدنظری کا شکار ہوتا ہے تبھی اس کا دل نمازوں میں نہیں لگتا ہے، اور نمازوں کو اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ مجھ کو نماز میں دل جمعی نصیب ہو جائے، نماز میں غیر چیزوں کا خیال نہ آئے، اس کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت رکھے۔ جس کی نظر صحیح ہے اس کا دل صحیح ہے، جس کی نظروں کا غلط صحیح ہے اس کے دل میں روشنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نظریں کس چیز کے لیے دی معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے ہمیں نظریں اس لیے دی ہیں کہ ہم کلام اللہ کی دیکھ کر تلاوت کریں، عبادت اللہ کو دیکھیں، آقا کے روزے کو دیکھیں، اپنے متبرک مقامات کو دیکھیں، اپنے والدین کی زیارت کریں، اپنے علماء کی زیارت کریں۔ اللہ نے نظر ہمیں اس لیے عطا کی ہے، ناپاک جگہوں میں نظر ڈالنے کے لیے اللہ نے ہم کو نظریں نہیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کے اندھیرے میں چاند اور سورج کو دیکھیں ان نظروں سے اور غور و فکر کریں۔ ہم پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھیں اور پھر غور و فکر کریں، پانی کے جھرنوں کو دیکھیں پھر غور و فکر کریں، سمندر میں پانی کی موجوں کو دیکھیں اور غور و فکر کریں، اور کہے کہ کوئی ہمارا خالق ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ تدبر سے کام ہے، نظر صحیح ہے تو تدبر پیدا ہوتا ہے، نظر خراب ہے تو نہیں میسر ہوتا ہے۔ ایک بار کی بدنظری سے جب انسان ایک بار بدنظری کرتا ہے 40 دن کی تہجد کی نماز سے محروم ہو جاتا ہے، اور 40 دن کی عبادت کا خشوع اور خضوع سے چھین لیا جاتا ہے۔ ایک بار کی بدنظر کسی پر ڈال لیں، ایک بار کی بدنظری سے 40 دن تک تہجد کی نماز سے محروم آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کیسے اٹھے گا؟ تو تیری نظر خراب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا سورج نکل جاتا ہے، کیسے اٹھے گا؟ تو تیرا دل بھی خراب ہے۔ ایک بار کی بدنظری سے 40 دن کی تہجد کی نماز سے محروم ہو جاتا ہے، ایک بار کی بدنظری سے 40 دن کی عبادت کا خشوع اور خضوع سے چھین لیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے کو حافظ، قاری، مولوی، مفتی، حاجی بھی، عمر رسیدہ، عادتاً سب کچھ سمجھ کر نماز کو پڑھتا ہے، مگر خشوع اور خضوع کی عبادت میں نہیں۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، نماز پڑھ رہا تھا، نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی، مفتی ہوں، قاری ہوں، نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک رسم ادا کرتا ہے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ورنہ عبادت سے دل دور ہے۔ معمولی سا جھٹکا لگتا ہے ٹرینوں میں بیٹھنے کا، نماز چھوڑ جاتا ہے، معمولی سا جھٹکا لگتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا، نماز چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں کب ہیں؟ جب اس کی نظر خراب ہے، اس کا دل خراب ہے، خشوع اور خضوع اس کے اندر نہیں ہے، تب ہے یہ چیز۔ معمولی بیٹی کی خوشی آئی، شادی ہوئی، نماز صفا، کسی کا انتقال ہو گیا، نماز صفا، یار دوست آگے، نماز صفا، دکان پر گراہک آگے، نماز صفا۔ کیوں ہے؟ ایک بار کی بدنظری سے 40 دن کی تہجد کی نماز سے محروم ہو جاتا ہے، اور 40 دن کی عبادت کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بار کی بدنظری سے 40 دن کی روزی کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب کماتا بہت ہے، ہزاروں کماتا ہے،
مگر بھلا نہیں ہے، 10-20-50 ہزار روز کماتا ہے مگر دل کو تسلی نہیں ہے اور زیادہ کماتا ہے. کماتا بہت ہے، خرچے پورے نہیں، اور زیادہ کمانے والے ہیں تو ان کی تسلی نہیں. ایک بار کی بدنظری سے 40 دن کی روزی پر حملہ ہوتا ہے، 40 دن کی عبادت پر حملہ ہوتا ہے. جو بار بار بدنظری کرے اور ہر روز کرے، کہاں اس کی عبادت میں دل جمی نصیب ہوگی اور کہاں اس کی زندگی میں سکون اور راحت ملے گا. اللہ نے نظریں یہی تھوڑا دی کہ تم ایسی ہی استعمال کر لو. مومن کی زندگی الجھ جھلٹ تھوڑا ہی ہوتی ہے، مومن کی زندگی بڑی صاف اور ستھری ہوتی ہے. یہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کافر تھوڑا ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. گناہوں سے پاک اگر ہوتا ہے تو مومن ہی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا اگر ہوتا ہے تو مومن ہی ہوتا ہے، کافر اور مشرک نہیں ہوتا ہے. یہ ساری وعیدیں اگر ہے تو ایمان والے کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہو تو کافر ہے. ایمان والے کے لیے وعیدیں. جس کی نظر خراب اس کا دل بھی خراب، دل خراب تو روح بھی خراب، روح خراب تو ایمان بھی صحیح نہیں. جب ایمان صحیح نہیں پھر عمل ہی صحیح کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے عبادت میں دل لگ جائے گا؟ کہاں سے دل جمعی اس کو نصیب ہو جائے گی؟ کہاں اس کو نماز حقیقت نصیب ہو جائے گی؟ نماز حقیقت تو کبھی نصیب ہوگی جب اس کے مکان کا بلد صحیح ہوگا، اس کے دل میں نور معرفت ہوگا، تبھی تو نماز حقیقت اس کو نصیب ہوگی کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیا اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہے. بارگاہ میں نہیں، محبوب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے محبوب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. نماز حقیقت اسی کو کہتے ہیں. کوئی مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی کعبے میں پڑھتا ہے، کوئی گھر میں پڑھتا ہے. مسجد کو نماز حقیقت نصیب ہوتی ہے وہ وحدہ لا شریک کی حضوری میں پڑھتے ہیں. اللہ ان کو حضوری نصیب فرما دیتا ہے. اور جن کو اللہ اپنی حضوری نصیب فرما دیتا ہے پھر تو اس کی حضوری میں سارے کام اس کے ہوتے ہیں. انسان اپنی نظر کو یہی سمجھتا ہے کہ ویسی دیتی ہے کچھ بھی کر لو اس کو استعمال کر لو. نہیں، ہم ان نظروں سے اپنے علماء کو دیکھیں، اپنے والدین کو دیکھیں. پیار کی نظر سے اپنے والدین کی زیارت کرنا حج اور عمرے کا ثواب ہے. پیار کی نظر سے علماء کی زیارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا. غور و فکر کیجیے کہ سب کچھ اللہ نے یہ نہیں بنایا. نظروں سے دیکھو گے تو غور و فکر کرو گے، تدبر پیدا ہوگا. اور ایک ساتھ کا تدبر، غور و فکر کرنا 1000 سال کی ریاکاری کی عبادت سے افضل ہے. اللہ نے یہی نہیں بنایا کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں، جو چاہے کریں. ہم رسی سے بنے ہوئے، ہم شریعت مطہرہ سے بنے ہوئے، شریعت محمدی سے بنے ہوئے. ہماری نظر صحیح ہے تو ہمارا ایمان صحیح ہے، ہماری نظر صحیح ہے تو ہماری نمازیں صحیح ہیں، ہماری نظر صحیح ہے تو ہمارا دل صحیح ہے، ہماری نظریں صحیح تو ہماری روزی صحیح ہے. انسانی چیز میں احتیاط نہیں رکھتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. جب انسان ایک بار کسی کو بدنظری سے دیکھتا ہے اپنی نظر کی زنا کر جاتا ہے، نظر کی زنا ہو جاتی ہے. گناہ بے لذت. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ ایسے ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اپنی نظروں کی حفاظت کی، وحدہ لا شریک کا قرب نصیب ہوگا. ان نظروں سے اپنے محبوب کا ہمیں دیدار کرنا ہے، ان نظروں سے اپنے اللہ کی زیارت کرنی ہے، ان نظروں سے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے. کیا ناپاک نظر اللہ کا دیدار کر لیں گے؟ ناپاک نظر رسول اللہ کا دیدار کر لیں گے؟
اللہ پاک ہے، اس کے نبی پاک ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے پاک نظروں کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے کوئی وظیفہ بتلا دو گی رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، ارے پرہیزگاری اختیار کر لے، یہی زیارت کے لیے کافی ہے۔ تو لاکھ بار ضرور شریف پڑھے گا، وظیفے پڑھے گا، تیری نظر خراب ہے، دل خراب ہے، ساری چیزیں خراب ہیں، کہاں تک کوئی میسر ہو جائے گی؟ تو پرہیزگاری اختیار کر لے، تو میرے نبی کی زیارت کر لے گا، بار بار تجھ کو میرے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اپنے دل کو پاکیزہ بنا لے، اپنی نظروں کو پاکیزہ بنا لے۔ وظیفے پڑھنے سے رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی ہے، اپنی زندگی کو طیب و طاہر بنانے سے رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ نظر خراب ہے، دل خراب ہے، پھر کہنا جی بہت دن ہو گئے درود پڑھتے پڑھتے زیارت نہیں ہو رہی رسول اللہ کی، کیوں تو بدنام کرتا ہے؟ ارے تیرا ضرور نمازوں کا ہی کافی ہے، بشرطے کہ تیری زندگی میں پرہیزگاری ہو، اسی کی برکات سے تجھ کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور بار بار ہو جائے گی۔ اللہ چاہے گا تو بیداری میں بھی ہو جائے گی، وہ اپنے دیوانوں کو بیداری میں بھی کرا دیتا ہے۔ نظر خراب ہے، پھر کہتے ہیں کیا؟ اگر کسی سے پوچھا جائے 50 سال 70 سال کے نمازی سے کہ بھائی تو کتنے دنوں سے نماز پڑھتا ہے؟ کہ میں 50 سال سے پڑھتا ہوں۔ یہ بتا اچھا 50 سال پہلے تیری کیسی نماز سے آج کیسی نماز ہے؟ اس میں تو فرق ہوتا ہے، جو 50 سال پہلے جو ہوئی آج ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک کپڑے کی دکان کی 50 سال پہلے 50,000 روپے لگائے، 50 سال کے بعد ہی 85,000 روپے ہیں، ترقی ہے تنزلی ہے؟ ارے کیا ہے؟ تنزلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مومن کا آنے والا دل گزرے ہوئے دل سے افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے، مومن کی آنے والی نماز گزری ہوئی نماز سے افضل اور اعلیٰ ہونی چاہیے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مومن کی آنے والی نماز گزری ہوئی نماز سے خداوند قدوس کے قرب میں اور زیادہ ہونی چاہیے، مومن کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے خداوند قدوس کے قرب میں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ 50 سال پہلے بھی وہی تھی، 50 سال کے بعد بھی وہی، کیوں ہے؟ نظر خراب ہے، دل خراب ہے، رسم کی نماز ادا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے پرواز نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی۔ مومن کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو مومن ترقی پر ہے، اور اگر یہ بات نہیں تو نزولی کی طرف ہے۔ مومن کی آنے والی نماز گزری ہوئی نماز سے افضل اور اعلیٰ ہونی چاہیے، وحدہ لا شریک کے قریب ہونی چاہیے، قریب ہونی چاہیے، پھر قریب، پھر قریب، پھر قریب ہونی چاہیے۔ بندے کے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 پردے ہیں، بندے کے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 پردے ہیں۔ یہ مومن ان 70,000 پردوں کو کیسے طے کرے گا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت عرش اعظم پر ہے، اور عرش اعظم کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر ہے، یہی ہے نا؟ پہلے آسمان تک تو گیا تم نے؟ پھر گیا ہے؟ جب پہلے تک نہیں گیا تو آسمان 7ویں تک کون جائے گا؟ پہلے تک ہماری رسائی نہیں ہوئی، 7ویں تک کون جائے گا؟ میرے عزیزوں، دہلی جانے کے لیے سپر فاسٹ ٹرین کی ضرورت ہے، بمبئی جانے کے لیے سپر فاسٹ ٹرین کی ضرورت ہے، سعودی جانے کے لیے سیارے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور وحدہ لا شریک جو اتنی دور ہے کہ پہلے آسمان تک ہم نہیں گئے تو 7واں آسمان تک کیسے جائیں گے؟ وہاں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی سواری ہے، اور کوئی سواری نہیں ہے جو تم کو خداوند قدوس کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری مومن کے اوپر ہے، جن طرح سے پرواز کرتا ہے اور اپنے محبوب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے سے بندہ مومن اپنے محبوب تک رسائی حاصل کرتا ہے، فاسق اور فاجر نہیں کرتا۔ اور تقویٰ اور پرہیزگاری ایسا سیارہ ہے کہ اس سیارے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
بس یہی سیارہ ہے جس کو ساتویں آسمان پر عرش اعظم تک جانے کا حق ہے. اس کے علاوہ کوئی سیارہ تیار نہیں ہوا نہ ہوگا. وحدہ لا شریک کے دربار تک پہنچنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری ہے. جو یہ کہے کہ میں محبوب کے دربار تک پہنچوں اور میری رسائی میرے محبوب کے دربار تک ہو جائے، اس کو چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی والی زندگی اختیار کرے، پرہیزگاری زندگی اختیار کرے. خیر بات لمبی ہو جائے گی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہر مقام کا ایک چراغ ہوتا ہے. اس دل کا چراغ آنکھیں ہیں. ہر مکان کا ایک چراغ ہوتا ہے اور اس دل کا چراغ آنکھیں ہیں. اگر آنکھیں صحیح ہیں تو دل روشن ہے، آنکھیں صحیح ہیں تو دل صحیح ہے، روح صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، عمل صحیح ہے، مقبول. اور جب بلب ہی خراب ہو تو دل میں تو اندھیر ہے. جب دل میں اندھیر ہے تو ساری چیزیں اندھیری اندھیری کے اندر کوئی بھی پرواز کرنے والی نہیں. اس لیے میرے عزیزوں اپنی نظروں کی حفاظت رکھو. یہ ہماری نظریں ناپاک نہ اٹھیں، ناجائز نہ اٹھیں. دنیا میں صرف ایک بیوی ہے جس کو اپنی بیوی کی نظر سے دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ بڑی عمر کی مائیں ہیں، چھوٹی عمر کی ہماری بہن اور بیٹیاں. مومن جو ہوتا ہے ایک آنکھ کا کانا ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک آنکھ کا کانا. آپ یہ کہیں مومن کانا ہے. کافر دو آنکھوں والا ہوتا ہے، مشرک دو آنکھوں والا ہوتا ہے، یہودی دو آنکھوں والا ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے ایک آنکھ کا کانا ہوتا ہے. ایک ہی آنکھ ہوتی ہے. وہ کیسی ہوتی ہے؟ جس نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے پورے عالم کی بیٹیوں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے. جس نظر سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے پورے عالم کی ماں کو اسی آنکھ سے دیکھتا ہے. کافر ایک نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، دوسری نظر سے دوسرے کی بیٹی کو دیکھتا ہے. فاسق اور فاجر یہ کام کرتے ہیں. اس لیے مومن جو ہوتا ہے ایک آنکھ کا ہوتا ہے کہ جو آنکھ اس کی بیٹی کے لیے ہے، بہن کے لیے ہے، وہ یہ آنکھ پورے عالم کی بیٹی اور بہنوں کے لیے ہوتی ہے. پورے عالم میں ایک بیوی کو چھوڑ کر سب بیٹیاں ہیں، بہن ہیں، مائیں. اپنی نظر درست کیجیے. نظر درست کرو گے کہ انشاءاللہ عبادت میں دل جمعی پیدا ہوگی، عبادت میں لذت پیدا ہوگی، وحدہ لا شریک کا قرب ہوگا، اس محبوب حقیقی کی معیت نصیب ہوگی. نمازوں میں وحدہ لا شریک کی حضوری نصیب ہو جائے گی. اور جس نماز میں محبوب کی حضوری نہ ہو، میرے عزیزوں کیا نماز ہے؟ نماز تو وہی ہے کہ جس میں محبوب کی حضوری ہو اور محبوب کے دربار میں سامنے کھڑا ہوا. دوسری زبان مختصر سا کہتے ہیں، تقاضے ہوں گے آپ لوگوں کو، جس سے میں بول رہا ہوں اور آپ بھی بولتے ہیں. معلوم ہے کہ مومن کی زبان کیا ہے؟ مومن کی زبان خداوند قدوس کا دسترخوان ہے. مومن کی زبان خداوند قدوس کی پلیٹ ہے. اب آپ کہیں گے اللہ کھاتا نہیں، اس کو دسترخوان کے پلیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میں بھی کہتا ہوں میرا محبوب نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے، اس کو نہ پلیٹ کی ضرورت ہے نہ دسترخوان کی ضرورت ہے. یہ میرے عزیزوں ہم نماز پڑھتے ہیں کس چیز سے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کس چیز سے کہتے ہیں؟ زبان سے. قل هو اللہ احد کس چیز سے پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العظیم کس چیز سے پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العالی کس چیز سے پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو پلیٹ کے اندر سب کے اندر کوئی چیز رکھ کر جبھی تو دیتے ہیں. محبوب کے سامنے یہ چیز ادا کی جا رہی ہے. کس چیز سے ادا کی جا رہی ہے؟ زبان سے ادا کی جا رہی ہے، زبان سے پیش کی جا رہی ہے. یہ خداوند قدوس کے سامنے پیش کرنے کی ایک پلیٹ ہے جس کو خداوند قدوس کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. مومن کی زبان خداوند قدوس کا دسترخوان ہے. دسترخوان کیسا ہوتا ہے؟ ناپاک گندا، صاف ستھرا، بالکل پاکیزہ، کہ کوئی بھی چیز اس پر گر جائے اٹھا کر کھا لے. پلیٹ کیسی ہوں گی کھانے کی؟ پاکیزہ، صاف ستھری. اگر معمولی سے بھی گندگی ہوگی کھا لیں گے کھانا؟ ہم کہیں سفر میں ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں. بھوک لگ رہی ہے، روٹیاں گرم گرم لگ رہی ہیں، شوربے کی خوشبو آ رہی ہے. جب بھوک زیادہ لگتی تو خوشبو زیادہ آتی ہے. ہوٹل میں کہیں نجس پڑی ہی کتے کا پخانہ پڑا ہوا ہے. ہوٹل والا ایک پلیٹ اٹھاتا ہے،
اور کتے کے پخانے کو پلیٹ میں رکھتا ہے اور اس کو اٹھا کر دور گر کر آ جاتا ہے. ہمارے سامنے اس پلیٹ کو صابن سے رات سے کپڑے سے 2 3 4 بار صاف کر لیتا ہے اور پھر اسی پلیٹ میں صابن لگا کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ ہم اس کو کھا لیں گے میرے چیزیں کھا لیں گے؟ وہ تو بھول گئی کئی بار نہیں کھائیں گے. افسوس کی بات ہے، مومن بڑی شرم کی بات ہے میری مسلم قوم. اسی زبان سے محبوب کا ہم پیارا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے گالی اور گلوچ دیتے ہیں، گٹکے تمباکو پیتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں. بڑی شرم کی بات، بڑی حیا کی بات. یہ محبوب زبان خدا بند قدوس کی پلیٹ، یہ زبان خدا بند قدوس کا دسترخوان، اور ہم نے اس کو پان اور گٹکوں کے لیے، غیبت اور چغلیوں کے لیے اور ناپاک گندی گندی چیزوں کے لیے ہم نے اس کو استعمال کر رکھا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ، سگریٹ میں گھونٹ مار کر کوئی قرآن شریف کے اوپر دھواں چھوڑ سکتا ہے؟ گوارا کرے گا کوئی چیز کو؟ کرے گا گوارا کوئی چیز کو؟ نہیں کرے گا نا. ایمانداری سے بتلاؤ، ہمارے سب کے سینے کے اندر الحمد شریف موجود ہے یا نہیں ہے؟ قل اللہ شریف موجود ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا چھوٹا بڑا حصہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ دھواں وہاں نہیں جاتا؟ وہ دھواں وہاں نہیں جاتا؟ کیا جاتا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. ارے یہ سارے کے سارے کام بیڑی سگریٹ پینے کے اور گٹکے پٹکے کھانے کے چوڑے چماروں کے کام ہیں، ہمارے کام نہیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اتنے کام چھوڑ گئے، ہم سے وہی پورے نہیں ہو رہے کہ چوڑے چماروں کے کام پتہ نہیں ہم نے کہاں سے پکڑ لیے اور لگے پڑے ہیں. ان میں پان کھانا سننا سمجھ لیا لوگوں نے کہ فلاں مولوی کو کھاتا دیکھا ہے. ارے مولوی کو عادت پڑ گئی ہے، وہ نبی تو ہے نہیں. جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا اس کام کو چھوڑ دینا بھی سنت ہے، اس کام کو چھوڑ دینا بھی دین ہے. یہ مت دیکھو فلاں مولوی پان کھا رہا تو ہم بھی کھائیں گے. جو پان کھاتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، مجھ سے تو برابر میں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. تو جو سگریٹ پیتا ہے برابر میں نماز پڑھنی بھی مشکل. جب مجھے نکلنے کو یہ مشکل ہے، فرشتوں کو ملائکہ کو کتنی مشکل ہوتی ہوگی. غور کیجیے، ملائکہ جو پاک ہیں، نور ہیں، ان کو کتنا مشکل ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا. پھر کہہ رہا ہے کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں، ہماری زبان میں اثر نہیں، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہمارے سبحان اللہ میں حلاوت نہیں. میری چیزیں تمام دنیا بھر کی گندی چیزیں تو پلیٹ سے استعمال کر رہا ہے، تمام دنیا بھر کی گندی چیزیں استعمال کر رہا ہے. کبھی کبھی اللہ کا ذکر استعمال کر لیتا ہے اور تو کہتا ہے کہ اس میں تاثیر نہیں. اور جن چیزوں میں تیری زبان الجھی ہوئی ہے، تاثیر تو انہیں چیزوں کی پیدا ہوگی. ویسی تھوڑا خواہ اس محبوب نے زبان بنائی اپنا نام لینے کے لیے، اپنا کلام پڑھنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے، اچھے الفاظ نکالنے کے لیے. لیکن ہم ہوش بچائے کر رہے ہیں، گلاپوں چوائی کر رہے ہیں. وہ طریقہ ہے؟ مسلمان اس چیز کا نام تھوڑا ہی ہے. صاف ستھری زندگی مسلمان کی ہونی چاہیے، تو بدبو مجھے نہیں آنی چاہیے. اس منہ سے محبوب کا پیارا نام لیا جاتا ہے، اس منہ سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے. ہمارے سبھی کے سینوں کے اندر قرآن شریف کا چھوٹا بڑا حصہ موجود ہے. کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ سگریٹ میں گھونٹ مار کر قرآن شریف کو دھواں چھوڑ دے. وہاں برابر جا رہا ہے. جہاں پر قل اللہ موجود ہے، الحمد شریف موجود ہے، قرآن کا چھوٹا بڑا حصہ موجود ہے. یوں چھوڑا کھانا کھا کے انسان اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بنا لے. محبوب سے تعلق یوں ہی تھوڑا پیدا ہوتا ہے، اس کا قرب یوں ہی تھوڑا نصیب ہو جاتا ہے. میرا محبوب پاک ہے، میرے نبی پاک ہے، میرے محبوب کا کلام پاک ہے، میرے نبی کا کلام پاک ہے. ان سب چیزوں کے لیے پاک زبانوں کی ضرورت ہے، ناپاک زبانوں کی ضرورت نہیں ہے. آج مسلمانوں نے ان سب چیزوں کو پان دان رکھنا اور یعنی کہ پان کھانا ہے بڑا سنت ہے، بڑا ثواب سمجھتے ہیں. بالکل غلط ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم پیاز لہسن اگر کھاؤ تو نماز کے ٹائم مسواک کر لیا کرو. وہ تو کھانے کی غذائیں ہیں، حالانکہ ان کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم وہ کھایا کرو تو نماز کے وقت مسواک کر لیا کرو. اچھا، اور بیڑی سگریٹ یہ تو کمال اتنی بدبو جم جاتی ہے. اللہ حفاظت. ہمارے نبی ہمارے لیے اتنے کام چھوڑ گئے، ہم سے وہی پورے نہیں ہو رہے.
اس چوہے سے مارو تو کام پتہ نہیں ہماری مسلم قوم نے کہاں سے پکڑ لیا۔ نوجوان گٹکوں فٹکوں میں لگے پڑے، بیڑی سگریٹوں میں لگے پڑے۔ مومن کی زبان خداوند قدوس کا دسترخوان ہے، مومن کی زبان خداوند قدوس کی پلیٹ ہے۔ جس طریقے سے گندی پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتا، میری گندی زبان سے محبوب کیسے طرح کلام قبول کرے گا؟ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے۔ مسلمان کی زندگی ادھر دھل نہیں ہوتی ہے، بڑی طیب و طاہر ہوتی ہے، پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ غیبت اور چغلیوں کا اتنا عام دستور ہو گیا، مسلمان اس کو عیب نہیں سمجھ رہا۔ ہنسی مذاق ٹھٹوں کا اتنا دستور ہو گیا، مسلمان اس کو عیب نہیں سمجھ رہا۔ ہنسی مذاق ٹھٹے بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ حدیث میں کے اندر آتا ہے کہ جب ایک انسان ایک بار کھلکھلا کر ہنستا ہے، ٹھٹا مار کر ہنستا ہے، ایک علم کا حصہ اس کے اندر سے کم ہو جاتا ہے اور ایک جہالت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلم کا فرمان ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ تم غیروں کے لیے پسند کرو، وہ نہ تو اپنے ایمان کامل کو نہیں پہنچ سکتے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا، اس کا آقا تھا، بڑا امیر تھا، مالدار تھا۔ اس کے آقا کی نئی نئی شادی ہوئی، شادی کے بعد اردو کو کسی شہر سے لانا تھا، اس کے تجارتی اس کے ساتھ اس کے پاس آ گئے، وہ نہ جا سکا۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ رے جاؤ اور میری دلہن کو لے آؤ۔ اس کا غلام اس کے دلہن کو لینے کے لیے چلا گیا، جو دلہن سے لے کر اونٹ یا گھوڑے پر تھا لوٹا تو راستے میں ریگستان کا علاقہ تھا۔ اس ریگستان کے علاقے سے جب وہ چل رہا تھا تو شیطان نے آ کر چھاپا مار دیا اور کہا کہ دیکھ تو بھی جوان ہے اور تیرے آقا کی دلہن بھی جوان ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا، آسمان کی طرف بھی کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، تجھ کو اپنا نفس پورا کرنا ہے تو اپنا نفس پورا کر لے۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا کہ اگر کوئی نظر نہیں آ رہا تو آسمان والا جو ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کہ شیطان کا دھوکہ ہے، میں دھوکے میں نہیں آؤں گا، اس فریب میں نہیں آؤں گا۔ اپنے اوپر کنٹرول کیا، اپنے نفس میں پاکیزگی پیدا کی اور اپنے آقا کی دلہن کو لا کر اپنے آقا کو دی۔ رات کو کیا دیکھتا ہے کہ کسی دربار میں اس کو طلب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جوان ہونے کے باوجود، جرأت ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، شیطان کا چھاپا لگ جانے کے باوجود اس نے پاک دامنی اختیار کی، اس نے پاک دامنی اختیار کی۔ ہم کو اس کی ادا بہت پسند آ گئی، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی قوم کا نبی بنا دیا۔ میرے عزیزوں، اپنے دامن کو خراب نہ کیجیے، جہاں تہاں اپنے دامن کو آج خراب کیا جا رہا ہے اور اپنے کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اپنا ایمان ختم کیا جا رہا ہے۔ جب انسان ایک بار بدکاری کرتا ہے، ایمان کا سارا حصہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے اتنا داخل ہوتا ہے۔ جب تک ایمان اندر رہتا ہے جب تک زنا نہیں کر سکتا، اور جب زنا کرتا ہے تو ایمان سارا کا سارا نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ میرے جیون میں دامن کو خراب نہ کیجیے، پاکیزہ زندگی اختیار کیجیے۔ خداوند قدوس کے پاس انمول موتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز کے قابل ہے، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ جس کے اندر جو صلاحیت دیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ صرف ایک نبوت کا مقام تو ختم ہو چکا ہے، سارے کے سارے خزانے موجود ہیں، اللہ رب العزت کے بڑے بڑے ہیرے موتی موجود ہیں۔ اس لیے میرے عزت نے دامن کی حفاظت کیجیے، اپنے دامن کو ناپاک نہ کیجیے، افت اور رسمت والی زندگی اختیار کیجیے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، اللہ والے تھے، اہل اللہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا خداوند قدوس کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے کہا کہ کیا لایا تو دنیا سے؟ کہا کہ حضور میں توحید لایا۔ کہا کہ تو توحید کہاں لایا؟ ایک دن تیرے شاگرد شام کو دودھ کا پیالہ لے کر آیا، تو نے وہ دودھ پیا تھا، رات کو تیرے پیٹ میں درد ہوا، تو نے صبح کو کہا کہ وہ دودھ کیسا تھا، اس کو پی کر میرے پیٹ میں درد ہو گیا، تیری توحید کہاں رہ گئی؟ تیرا یقین تو دودھ پر پہنچ گیا۔ جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی توحید بھی ہونی چاہیے۔ میرے وہ مفکر تھا، اہل اللہ تھا، اس کی توحید کے خلاف کی یہ بات، پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ اللہ واقعی یہ توحید کے خلاف کی بات۔ کہا کہ اللہ میں نے فلاں فلاں عبادت کی، فلاں فلاں ریاضات کی، فلاں فلاں مجاہدے کیے، کہا کہ ہم نے فلاں فلاں کشف و کرامات دی، فلاں فلاں عزت دی، اور بہت سی دنیا تیرے پیچھے ہم نے لگا دی،
اور تیری تعظیم کرتی تھی، تیرے ہاتھوں کو بوسا دیتی تھی اور تیرے پیچھے لگی ہوئی تھی، ساری چیزیں برابر ہو گئی، اب بول تیرے پاس کیا ہے؟ اب اس اللہ کے ولی کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی، خالی نظر آ رہا تھا، شرمندگی کی وجہ سے پیروں کے انگوٹھے سے زمین خرید رہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی موجود نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، تو جان میں جان آ گئی کہ اللہ جس کو نیکی بتلا دے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میرے محبوب کون سی نیکی موجود رہ گئی۔ کہا کہ ایک دن کی بات ہے، عشاء کی نماز تھی، اندھیری رات تھی، سردی کی رات تھی، سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو اپنے اوقات و وظائف میں لگ گیا، کافی دیر مسجد میں رہا، کافی دیر کے بعد وہ اپنے گھر گیا تو تیرے دروازے میں سردی کی وجہ سے بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا سردی سے کانپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ تو نے اس بلی کے بچے کو اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں گیا اور اپنی گدڑی سے، جس گدڑی کو تو ہر روز اٹھ کر سوتا تھا، تو نے کہا کہ گدڑی ہر روز کس کو اٹھ کر میں سوتا تھا، آج گدڑی کس کو اٹھ کر آج بلی کا بچہ پڑے گا۔ تو نے بلی کے بچے کو گدڑی میں بٹھا دیا اور تو ہماری عبادت میں لگ گیا، بس مجھے تیری وہ بات پسند آ گئی تھی، تو نے بلی کے بچے پر رحم کیا تھا، یا جنت میں چلا جا۔ میرے اسی سے خدا بندہ کچھ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کچھ کر لے، کچھ بہانہ بن جائے اور میں اپنے بندے کی بخشش کر دوں اور مغفرت کر دوں، دنیا میں بھی کچھ دے دوں اور آخرت میں بھی کچھ دے دوں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، 7 بار اونٹنی کو بیت اللہ کے راستے پر ڈالا مگر اونٹنی میں چل کر نہیں دیا۔ اللہ کے ولی کے دل میں الہام ہوا، ایک القاء ہوا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں جائے وہاں جانے دو۔ وہ اللہ کا ولی اونٹنی پر بیٹھ گیا، اونٹنی نے بیت اللہ کا راستہ چھوڑ کر یہودی کے شہر کا راستہ اختیار کر لیا۔ چلتے چلتے کئی منزلوں کے بعد میرے نزدیک ایک شہر نظر آیا، جب اس میں داخل ہوئے تو خاموشی نظر آئی۔ ایک یہودی ملا، اس سے پوچھا کہ یہ شہر کن لوگوں کا ہے؟ کہا کہ یہ شہر تو یہودیوں کا ہے۔ کہا کہ شہر کے اندر خاموشی کیوں ہے؟ کہا کہ جناب اس شہر کا جو بادشاہ ہے وہ بہت پریشان ہے، اس لیے پورا شہر پریشان ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ شہر کا جو بادشاہ ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کافی تمناؤں کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، کافی مرادوں کے بعد اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس نے بڑے ناز و نخلوں سے اس کی پرورش کی۔ اب وہ بچی جوان ہو کر آئی تو پاگل اور دیوانی ہو گئی ہے، دنیا کے کونے کونے سے بڑے بڑے حکیم اور اتباعوں کو بلایا مگر آرام نہیں ہوتا ہے، اس لیے بادشاہ پریشان ہے تو سارا شہر پریشان ہے، اور چہرے سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ بھی کوئی حکیم ہے۔ کہا کہ ہاں میں بھی اپنے رب کا ایک چھوٹا سا حکیم ہوں، یہ تجھے اور ذرا بیٹی کو دیکھ لیجیے۔ وہ یہودی بادشاہ کے دربار میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ بھی حکیم ہیں، ان سے مشورہ لے لیا جائے، پوچھ لیا جائے۔ کہا کہ حکیم میرے کوئی اولاد نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، کافی تمناؤں کے بعد مجھ کو بیٹی دی تھی، میں نے اس کی پرورش کی، بڑے ناز و نخرت سے اس کو پالا، اور وہ میری بیٹی جوان ہو کر آئی تو میری بیٹی پاگل اور دیوانی ہو گئی ہے۔ اس میری بیٹی کو دیکھ لیجیے، وہ محلوں میں زنجیروں میں بندھی پڑی ہے، کہ چلیے دکھلائیے۔ وہ بادشاہ لے کر محل میں جاتا ہے تو بیٹی دور سے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیتی ہے اور زنجیروں کو کھینچنا توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے اپنی بیٹی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، اے حکیم جاؤ اور میری بیٹی کو دیکھ لو۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں اس بیٹی کے پاس گیا جو زنجیروں میں بندھی پڑی تھی، زنجیروں میں بندھی بات اب کھڑی ہو جاتی ہے اور بات اب کھڑی ہو کر کیا کہتی ہے، اے جنید بغدادی السلام علیکم۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ حیران اور پریشان کہ بادشاہ کی بیٹی محلوں کی رہنے والی، مجھے شہر کے بھی نام کا پتہ نہیں، محلوں میں رہ کر اس لڑکی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں جنید بغدادی ہوں؟ جنید بغدادی حیران اور پریشان، کہا کہ بیٹی تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں جنید بغدادی ہوں؟ تو لڑکی کیا کہتی ہے؟ وہ بادشاہ کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ اے جنید، جس نے رب کو پہچان لیا اس نے سب کو پہچان لیا، اور جس نے رب کو نہیں پہچانا اس نے کسی کو نہیں پہچانا۔ جنید بغدادی حیران اور پریشان ہے کہ کلام تو کاملین کا ہے، عارفین کا ہے، صادقین کا ہے، یہ کلام پاگل اور دیوانوں کا نہیں ہے کہ جس نے رب کو پہچان لیا اس نے سب کو پہچان لیا، اور جس نے رب کو نہیں پہچانا اس نے کسی کو نہیں پہچانا۔ جنید بغدادی حیران اور پریشان ہے، یہ تو معرفت کا بھرا ہوا کلام ہے، عشق کا بھرا ہوا کلام ہے، درد کا بھرا ہوا کلام ہے۔ کہا کہ بیٹی تو بڑی عارفہ معلوم پڑتی ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ تو زنجیروں میں بندھی پڑی ہے؟
اس کا کیا راز ہے؟ کہا کہ جنید یہ راز نہ پوچھو، کہ نہیں بیٹی بتلانا پڑے گا۔ کہا کہ جنید میں اپنے باپ کے اکیلی بیٹی ہوں، میرے باپ نے بڑے ناز و نخلوں سے میری پرورش کی ہے۔ ابھی ان کریم ملک کے شام سے میرے باپ نے میرے لیے ایک فاقرہ لباس منگایا تھا، میں نے اس کو سلوایا، صبح کا وقت تھا، غسل کیا اور غسل کر کے اس لباس کو پہن کر میں اپنے محل کی چھت پر پہنچ گئی اپنے سر کے گیسوں سکھانے کے لیے۔ میں ایک نظر اپنے جسم کو دیکھتی تھی، دوسری نظر سے سورج کی کرنوں کو دیکھتی تھی کہ سورج خوبصورت ہے یا میں خوبصورت ہوں۔ میں اپنے حسن کو دیکھ رہی تھی اور مچل رہی تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج مجھ سے زیادہ حسین اور خوبصورت دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ میں یہ کہہ رہی تھی اور مچل رہی تھی، ایک آواز میرے کانوں میں آتی ہے، ایک نے حسن کو دیکھ کر مچلنے والی، تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے تجھے بنایا ہے وہ کیسا ہوگا۔ ایک جنید ایک بھالا میرے دل میں لگ گیا، ایک تیر میرے دل میں لگ گیا، ایک زخم میرے دل میں لگ گیا۔ میں تو اس محبوب حقیقی کو تلاش کر رہی ہوں جس نے مجھے بنایا ہے۔ کہا کہ بیٹی زنجیروں میں کیوں بندھی ہوئی ہے؟ اے جنید میں چاہتی ہوں، اے جنید میرا باپ چاہتا ہے میری بیٹی شاہی محلوں میں رہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جنگلوں میں چلی جاؤں، کھنڈروں میں چلی جاؤں، کھنڈروں کو اپنا محل بناؤں اور اپنے محبوب کی عبادت میں لگا لوں۔ میرا باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی شاہی کھانے کھائے، اور میں چاہتی ہوں کہ جنگلوں میں چلی جاؤں، جنگلوں کی گھاس اور پات کھاؤں اور اپنے محبوب کی عبادت بجا لوں۔ میرا باپ چاہتا ہے میری بیٹی شاہی بستروں میں سوئے، میں چاہتی ہوں کہ جنگلوں کے پتھروں کو اپنا تکیہ بناؤں اور اپنے محبوب کی عبادت بجا لوں۔ جنید میں پاگل اور دیوانی نہیں ہوں، میں تو اپنے محبوب کی عاشق ہوں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب شدید محبت اللہ سے ہو جاتی ہے، شاہی محل بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ عورتوں نے شاہی محل چھوڑ دیے، عورتوں نے یوسف جیسے حسن کو چھوڑ دیا، عورتوں نے بادشاہوں کو چھوڑ دیا۔ اے میرے عزیزوں، اے میری مسلم قوم، تجھ کو کیا ہو گیا؟ آج جہاں کہاں چین کے ٹکڑوں کے اندر الجھ رہا ہے اور جہاں کہاں تو اپنے دل کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا۔ شاہی محلوں میں رہ کر شاہی محلوں کو چھوڑ دیا، یوسف جیسے حسن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم پتہ نہیں کہاں کہاں ہلاک ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں کہاں برباد ہو رہے ہیں۔ میرے اسی اپنے کو سنبھالو، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اشد حب للہ، جن کو شدید محبت اللہ سے ہو جاتی ہے وہ تو یوسف جیسے حسن کو بھی فکا تو نہیں جاتے ہیں اور بڑی بڑی بادشاہوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، وہ ہمیں اپنا دیکھنا چاہتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے جو ولی سلسلہ ہوا ہے، یہ دنیا کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے حالات میں آتا ہے کہ اس کی بہت ساری بیویاں تھیں، بڑی بڑی شہزادیاں تھیں، بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں، بڑی بڑی حسین اور خوبصورت تھیں، بڑا بڑا مال و دولت اور ہیرے لے کر آئی تھی۔ انہیں بیویوں میں اس کی ایک کالی بیوی تھی جو حبش کی رہنے والی تھی، غریب تھی، بازار سے خریدی، مگر خلیفہ ہارون رشید ان شہزادیوں کو، ان حسینوں کو اتنا پیار نہیں کرتا تھا جتنے کہ اس کالی لونڈی کو پیار کرتا تھا۔ ایک دن کی بات، ساری شہزادیاں بیٹھی تھی، آپس میں ذکر چلنے لگا کہ خلیفہ کا تیرے ساتھ کیا دستور ہے؟ کہا کہ مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ دوسرے سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا دستور ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ تو بڑی رغبتی رکھتا ہے۔ تیسری سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا دستور ہے؟ کہا کہ یہ توجہی سے بات کرتا ہے۔ کہا کہ ہاں، اس کا دستور سب کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کالی لونڈی جس کو ہمارے پیسے کے بازار سے خریدا ہے، جس کے ہاتھ کا پانی پینے کو دل نہیں چاہتا، جس کے ہاتھ سے سر میں کنگھی کرانے کو دل نہیں چاہتا، اس کو زیادہ پیار کرتا ہے، ہم کو اتنا پیار نہیں کرتا۔ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے۔ ساری بیویوں نے مشورہ کر لیا کہ آج خلیفہ ہارون رشید جو محل میں آئے اس کے استقبال کے لیے کوئی نہ نکلے۔ سب نے مشورہ کر لیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید اپنے مقررہ وقت پر محل میں آتا تھا تو ساری کی ساری بیویاں اپنے ہاتھوں میں اپنا لباس بدل کر، اپنے ہاتھوں میں تشت لے کر سب استقبال کے لیے نکلتی تھی۔ کسی کے تشت میں جوس کا گلاس ہوتا تھا، کسی کے تشت میں دودھ کا گلاس ہوتا تھا، کسی کے تشت میں پانی کا گلاس ہوتا تھا، کسی کے پاس میوے ہوتے تھے، کسی کے پاس کچھ ہوتا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید جو چیز پسند کرے گا وہ لے لے گا اور جس بیوی کو چاہے گا اس کے ساتھ محل میں چلا جائے گا۔ یہ دستور تھا۔ ساری بیویوں نے مشورہ کر دیا کہ آج وہ محل میں آئے تو کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے نہ نکلے۔ عورتوں کی فطرت، سب نے عمل کر لیا۔ خلیفہ ہارون رشید مقررہ وقت پر محل میں آیا۔ جب آیا تو کسی بھی بیوی کو استقبال کے لیے نہ پایا، بڑا حیران اور پریشان کہ آج کیا میری بیویاں میکے چلی گئی،
ایک چلی جاتی، دو چلی جاتی، سبھی تھوڑا ہی چلی گئی. کیا میری بیویوں کو نیند آ گئی، ایک سو جاتی دو سو جاتی، سبھی تھوڑا سو گئی. کیا میری بیوی بیمار ہو گئی، ایک بیمار ہو جاتی دو بیمار ہو جاتی، سبھی بیمار تھوڑا ہو گئی. ایک تذبذب میں پڑ گیا کہ کچھ نہ کچھ راز ہے. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے صحن میں ایک آواز لگائی کہ میری پیاری بیویوں، کیا ہوا آج میں تم کو متنفر پا رہا ہوں، آپ سب کو میں ناراض پا رہا ہوں، آج کوئی بھی میرے استقبال کے لیے باہر نہیں نکلی، کیا بات ہے، تم مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ تو سب کچھ اپنے محلوں میں سے آواز پکار کر کیا کہتی ہے کہ ہاں 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 ہم آپ سے ناراض ہیں، ہاں 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 ہم آپ سے ناراض ہیں. کہا کہ میری پیاری بیویوں باہر آؤ، کم سے کم بتلا تو کہ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو، کس بات پر ہو. ساری بیویاں باہر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ وہ کالی لونڈی جس کو آپ نے ہمارے پیسے سے بازار سے خریدا ہے، جس کے ہاتھ سے کنجی چلانے کو دل نہیں چاہتا، اس کے ہاتھ کا پانی پینے کو دل نہیں چاہتا، آپ اسی کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم کو اتنی ترجیح نہیں دیتے. کہ بس یہی بات ہے؟ کہا کہ یہ معمولی سی بات ہے ہمارے لیے، یہ تو ہمارے لیے پہاڑ بنا ہوا ہے. کہ اچھا میری پیاری بیویوں کے لیے محلوں میں خوش رہو، میں کسی موقع پر اس کا جواب دے دوں گا. میرے اسی میں کچھ وقت کے بعد خلیفہ ہارون رشید جو ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور خلیفہ ہارون رشید اس کی خوشی منانے کی تعریف دیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عقیقے کی تعریف رکھ دیتے ہیں، اور اپنے محل کو انواع قسم کی نعمتوں سے سجا دیتا ہے. کہیں ہیرے، کہیں موتی، کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں پہاڑا لباس. وہ تو بادشاہ رکھتے ہیں کیا کریں، وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنے محل کو انواع قسم کی نعمتوں سے سجا دیا، اور ساری شہزادی کو حکم دے کہ سب چیزوں کو چیک کرتے رہے، کوئی چیز کمی تو نہیں ہے. عورتوں کی خدمت کرنے پہلے ہی پسند کر لے کہ یہ چیز کاش مجھے مل جاتی، یہ چیز کاش مجھے مل جاتی، سب کی نظریں تھی چیز پر. وہ تاریخ مقررہ آ جاتی ہے جس میں خوشی منانی تھی. خلیفہ ہارون رشید اس مقررہ وقت پر، مقررہ تاریخ پر اپنی بیویوں کے ساتھ محل میں خوشی مناتا ہے. خوشی مناتے مناتے درمیان میں کیا کہتا ہے کہ میری پیاری بیویوں، آج میں تم سے بے حد خوش ہوں، اور میرے خوش ہونے کی پہچان یہ ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں محل میں جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہو، جو بیوی جس چیز کو اٹھا لے گی آج وہ چیز اسی کی ہو جائے گی. سب نے پہلے سے دیکھ رکھی تھی، کوئی دائیں بھاگی، کوئی بائیں بھاگی، کوئی آگے بھاگی، کوئی پیچھے بھاگی، سبھی نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں اٹھا لی اور اٹھا کر بادشاہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. خلیفہ ہارون رشید نے اپنی نیچے کی نظر سے دیکھا کہ سب شہزادیاں اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں لے کر آ گئی ہیں. کہا کہ میری پیاری بیویوں، کیا تم سب نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں اٹھا لی؟ کہ ہاں حضور، ہم نے تو اٹھا لی، مگر تمہاری وہ لازمی اپنی کری ہوئی اس نے آپ کا کہنا نہیں مانا، جس کو آپ زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ ایسی نافرمان ہے آپ کی، آپ پھر بھی اس کو پیار کرتے ہیں، وہ کھڑی ہے، اس نے آپ کا کہنا نہیں مانا. خلیفہ ہارون رشید نے اس کالی لونڈی کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ تو بھی تو میری بیوی میں شمار ہے، تو بھی اپنی پسندیدہ چیزیں اٹھا لے جیسے انہوں نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں اٹھا لی. وہ کالی لونڈی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کیا کرتی ہے، خلیفہ ہارون رشید کی کمر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کہتی کہ حضور نہ مجھے ہیرا چاہیے، نہ مجھے موتی چاہیے، مجھے اس طرف ہاتھ چاہیے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اپنے حسن پر ناز کرنے والیوں، دیکھا کسی نے ہیرا پسند کیا، کسی نے موتی پسند کیا، یہ کالی لونڈی مجھے پسند کرتی ہے، اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں. کہ میرے چیزوں دنیا کا یہ دستور رہا ہے، اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ ہے. وہ کسی کالے کو گورے کو نہیں دیکھتا، شہری کو دیہاتی کو نہیں دیکھتا، امیر اور غریب کو نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل مجھ کو چاہتا ہے، جس کا دل مجھے چاہے گا بس میں اس کو چاہوں گا. اللہ کسی کا رشتے دار نہیں ہے، کوئی اللہ کا رشتے دار نہیں ہے کہ خواہ مخواہ پیغام لے کر پہنچ جائے. اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ کس کا دل مجھے چاہتا ہے، جس کا دل میری طرف بڑھ رہا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف بڑھتا ہے. آپ نے بار بار سنا ہوگا، علماء سے پڑھا ہوگا، یہ میرے بندے تو ایک ہاتھ چل کر آ، میں دو ہاتھ چل کر آؤں گا، تو چل کر آ، میں جھپٹ کر آؤں گا. سنا آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ لیٹے رہی ہو، بیٹھے رہی ہو، سوتے رہی ہو، کھاتے رہی ہو، وہی میں آ جاؤں گا. یہ میرے دل چاہت ہمیں ہے، طلب ہمیں ہے، ضرورت ہمیں ہے. ساری دنیا اس کی عبادت کرے، اس کی یہاں کوئی عزت اضافہ نہیں. ساری دنیا نافرمان ہو جائے، اس کی کوئی عزت ہونے والی نہیں. یہ سب چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے. کہ میرے چیزوں اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے، خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھتا، حسین چہروں کو نہیں دیکھتا، مالداروں کو نہیں دیکھتا، شہر اور کوٹھی بنگلوں کو نہیں دیکھتا. بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل مجھ کو چاہتا ہے. جس کا دل اللہ کو چاہتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہے، اور جس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ سیدی ہو، سندی ہو، کوئی بھی ہو. مرزا نے کہا ہے یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مگر یہ تو بتلاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. بس وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل مجھے چاہتا ہے، کس کا دل میری طرف بڑھ رہا ہے. تو میرے عزیزوں، ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ دل جو ہے اللہ رب العزت کی امانت ہے، یہ کسی اور کی امانت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تیرا محل بنایا،
تیری تجوری بنائی، تیری تجوری کے اندر، تیرے محل کے اندر میں نے اپنی امانت رکھ دی ہے، اگر وہ امانت تو نے مجھے دے دی تو تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، اور وہ امانت اگر تو نے مجھے نہیں دی تو نہ تو میرا ہے اور نہ میں تیرا ہوں۔ اے میرے بندے، وہ میری امانت کیا ہے؟ وہ تیرا دل ہے۔ اے میرے عزیزو، تمام مسلمانوں کے دل اللہ کی امانت ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا دل بینامہ ہو چکا، لا الہ الا اللہ کی مہر اس کے دل پر لگ چکی، اب اس کو حق نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ دل اپنا کسی اور کو دے، مل کے کسی کی ہر مالک کوئی بن رہا ہے۔ یہ دل اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اے مومن، جب تو دل اپنا اللہ سے جوڑ لے گا تیرا ہی دل کعبہ بن جائے گا۔ اے مومن، جب تو اپنا دل اللہ سے جوڑ لے گا تیرا ہی دل بیت المعمور بن جائے گا۔ اے مومن، جب تو اپنا دل اللہ سے جوڑ لے گا تیرا ہی دل عرش اعظم بن جائے گا۔ اللہ رب العزت پہاڑوں میں نہیں ملتا، بیابانوں میں نہیں ملتا، غاروں میں نہیں ملتا، پہاڑوں میں نہیں ملتا، آسمانوں پر نہیں ملتا، زمین میں نہیں ملتا، وہ ملتا اپنے دیوانے کے دل میں ملتا ہے۔ جس کا دل اللہ کو چاہتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہے، اور جس کا دل اللہ کو نہیں چاہتا اللہ بھی اس کو نہیں چاہتا ہے۔ وہ کسی پیر اور فقیر کی شکل میں نہیں ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نہ جانے کس بھیس میں مل جائے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ خواہ کسی بھی بھیس میں مل جائے۔ میرا محبوب ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھیس میں نہیں آتا، اپنے دیوانے کے دل میں ایک راز بن کر آتا ہے۔ وہ دیوانہ خود جانتا ہے، وہ دیوانے کا دل خود اپنا مشاہدہ کرتا ہے کہ میرے محبوب کا مشاہدہ ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، پاکیزہ زندگی اختیار کیجیے۔ یہ دل اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیجیے، اس دل کا تعلق خالص اللہ سے، کسی اور سے نہ ہو۔ یہ دل اللہ کی امانت ہے، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، بینامہ ہو چکا ہے۔ جس کا بینامہ ہے اسی کی امانت ہے۔ میرے بندے، ہر چیز تیرے لیے مگر تیرا دل میرے لیے۔ کہ میرے بندے، ہر چیز تیرے لیے، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، فضائیں تیرے لیے، ٹانگیں تیرے لیے، ہاتھ تیرے لیے، ساری چیزیں تیرے لیے، مگر یاد رکھ تیرا دل میرے لیے۔ کہ میرے عزیزوں، اس لیے دل اپنے محبوب کو دو، کسی اور کو نہ دو۔ اس دل میں محبوب حقیقی کی محبت ہونی چاہیے، اسی کا درد ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کے لیے جگہ نہ ہو۔ جس مکان میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جس مکان میں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس دل میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللہ نہیں آتا۔ اپنے دل کو معصوم اللہ کے پاس کیجیے۔ جب تصویروں سے فرشتے نہیں آ رہے رحمت کے، تو جن دلوں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں ان دلوں میں کیسے اللہ آ جائے گا؟ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی پڑھتا ہے، یہ کام سب الگ ہے، شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے۔ خالص توحید کا دامن پکڑیے، خالص اللہ کا بن کر دیکھیے، پھر اپنی نمازوں کی کیفیت دیکھیے، اپنے ذکر کی کیفیت دیکھیے، اپنے دل کی کیفیت دیکھیے، پھر معلوم ہو جائے گا۔ جب تیری نسبت اللہ سے جڑ جائے گی، تیرا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے گا، تیری دنیا ہی بدل جائے گی، تیری ہر چیز بدل جائے گی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، جو شدید محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہی کو پسند کرتے ہیں، کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔